السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شعبان بیدار صفاوی، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نسیم المدنی حفظہ اللہ، وکیل کلیۃ الشریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے، اور ہمارے ساتھ ہیں فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ، داعی اور مبلغ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی۔ آج کا جو ہماری مجلس کا عنوان ہے، جو موضوع گفتگو ہے، وہ ہے اتحاد رویت کا مسئلہ۔ یعنی جو پچھلی گفتگو تھی رویت کے مسائل، تو انہی مسائل سے متعلق جو ہے آج اتحاد رویت پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس سلسلے کا جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ میں ڈاکٹر نسیم مدنی حفظہ اللہ سے کروں گا کہ اگر دنیا میں کہیں بھی چاند دیکھا گیا، دنیا میں کہیں بھی چاند کی رویت ہو گئی، تو کیا اس ایک جگہ کی بنیاد پر پوری دنیا میں مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ جیسا کہ اس سلسلے میں کچھ لوگ بہت زور و شور کے ساتھ دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور تحریکیں بھی چلا رہے ہیں کہ بھئی رویت میں سب کو متحد ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں تقریباً ہر سال جب رمضان آتا ہے تو باتیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات باتوں میں، گفتگو میں اتنی شدت آتی ہے کہ معاملہ انتشار، اختلاف اور خلفشار تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس پر ہماری شریعت کا کیا موقف ہے، شریعت کے اصول کی روشنی میں، شریعت کے ادلہ کی روشنی میں، یہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے، تاکہ وہ جس پر بھی عمل کریں وہ اعلیٰ بینہ اور اعلیٰ بصیرہ ہو، دلیل کے ساتھ ہو۔ آپ کے سوال پر آنے سے پہلے میں شریعت کا ایک اصول بتانا چاہوں گا، انشاءاللہ اس سے موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ اصول یہ ہے کہ ہماری شریعت میں کسی بھی عبادت کو کسی جگہ سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا گیا ہے، خاص طور سے وہ عبادتیں جن کا تعلق وقت سے ہے۔ اگر کسی عبادت کا تعلق جگہ سے ہے تو صرف اسی کو جگہ سے جوڑ کر کے دیکھا گیا ہے، جیسے کہ حج اور عمرہ ہے۔ حج اور عمرہ یہ کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص ہے، جگہ کے ساتھ، تو ہاں جگہ کے ساتھ خاص ہے، تو اس کو ہم جگہ کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھیں گے۔ لیکن جن عبادتوں کا تعلق وقت سے ہے، صرف وقت سے، ان کو کسی جگہ سے جوڑ کر کے ہماری شریعت میں نہیں دیکھا گیا ہے۔ آپ ساری عبادتوں کو جمع کر کے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس اصول کے جاننے کے بعد اب ہم اصل مسئلے پر آتے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی ایک جگہ پر، کسی ملک میں چاند دیکھا گیا تو کیا اس ملک میں چاند کا دیکھا جانا یہ پوری دنیا کے لیے معتبر ہوگا؟ مان لیجئے مثال کے طور پر آج اگر سعودیہ کے اندر لوگوں نے چاند دیکھا، ہم نے ہندوستان میں نہیں دیکھا، تو کیا ہم روزہ رکھیں گے؟ یہ مسئلہ ہے اصل، اور اس میں بہت اختلاف ہے، بہت اختلافات ہیں، اتنے اقوال ہیں، ہم ان اختلافات میں نہیں جائیں گے۔ سلف میں بھی ہے، سلف میں بھی اختلافات ہیں اس میں، لیکن ہم ان اختلافات میں نہیں جائیں گے۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہم اشارہ ضرور کریں گے، لیکن ہم جو ہے اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے کہ صحیح بات کیا ہے اس میں۔ تو جیسا کہ میں نے اصول ذکر کیا کہ کسی بھی عبادت کو جگہ سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا گیا ہے، یہی اصول ہم اس پر بھی اپلائی کریں گے، رمضان کے چاند کے متعلق بھی، چونکہ اس کا تعلق وقت سے ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا اس کا تعلق وقت سے ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ پوری دنیا میں وقت مختلف ہوتا ہے۔ چاند کہیں پر کسی وقت میں دیکھا جاتا ہے، کسی دوسری جگہ پر دوسرے وقت میں دیکھا جاتا ہے، اس لیے ہر جگہ کا اس کا اپنا اعتبار ہوگا۔ اگر کسی ملک میں دیکھا گیا تو دوسرے ملک میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں پر نہ دیکھا جائے۔ گویا کہ اس میں جو اقوال ہیں، جس قول کو میں راجح سمجھتا ہوں وہ یہی کہ چاند اگر کہیں پر دیکھا گیا تو اس کا اعتبار ان جگہوں پر کیا جائے گا جہاں کا مطلع اس ہمارے مطلع سے متحد ہے۔ چاند کی رویت ایک مطلع میں معتبر ہوگی۔ ہاں بالکل، جس ملک میں دیکھا گیا اگر اس کے آس پاس جتنے ممالک ہیں ان کا مطلع اگر اس ملک کے ساتھ میل کھا رہا ہے تو وہاں پر مانا جائے گا، اور اگر ان کا مطلع دوسرا ہے تو ان کے لیے وہ معتبر نہیں ہے، ان کو چاند دیکھنا ضروری ہے۔ مطلع کی وضاحت آئے گی یہ بھی آگے۔ جی، مطلع کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ یہ آئے گا بھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کہ مطلع
معتبر ہے. ہاں مطلع معتبر ہے. اگر مطلع مختلف ہے تو چاند کا اعتبار اس جگہ کے لیے نہیں ہوگا جہاں کا مطلع مختلف ہے. ایک مطلع والی جگہوں کے لیے ایک جگہ کی رویت معتبر ہوگی. جی بالکل. مطلع الگ ہو گیا تو اس مطلع کی رویت اس مطلع فرض کیجئے جیسے ہندوستان نیپال کا ایک مطلع ہے. فلکیات والوں نے مان لیجئے کہا کہ دونوں کا ایک مطلع ہے. اب اگر ہندوستان میں دیکھ لیا گیا تو نیپال میں بھی اس کو مانا جائے گا چاہے وہاں دیکھا گیا ہو یا نہ دیکھا گیا ہو, اگر مطلع متحد ہے تو. ٹھیک ہے. دلیل کیا ہے؟ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. اس کی سب سے واضح اور بین دلیل ہے صحیح مسلم کی روایت. قریب کی روایت ہے, حدیث قریب سے مشہور ہے. قریب کہتے ہیں کہ مجھے ام الفضل بنت الحارث نے کسی ضرورت سے ملک شام بھیجا, مدینہ سے. یہ مدینہ میں تھے, وہاں سے ملک شام بھیجا. پہلے ایک ملک تھا, ملک شام کہا جاتا تھا, ابھی وہ بٹ کر کے 4 حصوں میں ہو گیا ہے, جس میں سے ایک سوریہ بھی ہے. سوریہ ہے, لبنان ہے, فلسطین ہے, اردن ہے. تو اس زمانے میں ملک شام کہا جاتا تھا اس کو. کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو کسی ضرورت سے انہوں نے شام بھیجا. شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ شام میں گئے. جب شام میں گئے تو رمضان کی آمد تھی. ان لوگوں نے وہاں پر رمضان کا چاند دیکھا. کچھ دنوں کے بعد جب یہ لوٹ کر کے واپس آئے مدینہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے شام کے اندر چاند کب دیکھا؟ واضح رہے کہ شام مدینہ سے یہ شمال اور غرب کونے پر واقع ہے. اگر مغرب میں ہے تو ظاہر ہے وہاں پہلے دیکھا جائے گا. مغرب میں چاند پہلے دکھتا ہے, ہاں پچھم میں. تو قریب نے کہا کہ ہم نے وہاں پر جمعہ کی رات کو چاند دیکھا تھا رمضان کا. ہم نے بھی دیکھا, معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا, اور لوگوں نے اسی کے اعتبار سے روزہ رکھنا شروع کیا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لیکن ہم نے مدینہ میں سنیچر والی رات کو, سیٹرڈے کی رات کو ہم نے چاند دیکھا, یعنی ایک دن آپ لوگوں سے بعد میں چاند دیکھا. قریب نے کہا کہ الا تکتفی برؤیت معاویہ, کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنے کا آپ اعتبار نہیں کریں گے, آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے ایک دن پہلے دیکھا, آپ لوگوں نے ایک دن بعد دیکھا مدینہ میں, کیا ان کا دیکھنا کافی نہیں ہے شام میں؟ حضرت معاویہ کے معتبر ہونے ہاں, کیا ان کا دیکھنا کافی نہیں ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کہا نہیں, ہم اس کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ یا تو ہم چاند دیکھ لیں یا پھر 30 پورا کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم, وہ الفاظ ہیں حدیث کے, اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ قال لا ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی طرح سے حکم دیا ہے, ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے. یعنی اسی طرح حکم دیا, مطلب ایسا کرنے کا الگ گویا. دیکھیے اب یہ جو انہوں نے کہا کہ ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے کیا مراد ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا. اس سے پہلے لا, ہم اعتبار نہیں کریں گے. اسی طرح ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی اتنی دور ہے, دوسرا ملک ہے, وہاں کا مطلع مختلف ہے, تو ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے. یہ بہت ہی واضح دلیل ہے اس بات کی. مرفوع روایت بن گئی اس جملے کی وجہ. جی بالکل, ہاں یہ مرفوع روایت ہے. تو انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ دور تھے وہاں مدینہ سے. تو یہ بہت ہی واضح دلیل ہے, ہاں اختلاف مطلع معتبر ہے. جزاک اللہ. اس دلیل پر جو لوگ کہتے ہیں, جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اس میں اختلاف ہے بہت زیادہ. ایک جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ پوری دنیا میں چاند کہیں بھی دیکھا جائے, پوری دنیا میں اس کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے, دیکھیے حدیث کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہوتا ہے علماء کا, اس کی وجہ سے بھی اختلافات, ہاں فہم نص میں اختلاف ہوتا ہے, اس کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ان کی شہادت کو رد کیا, کہا کہ نہیں مانیں گے ہم اس کو, وہ اس وجہ سے رد کیا کیونکہ شوال کے چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی ضروری ہے اور قریب اکیلے تھے, تو اس لیے انہوں نے نہیں مانا. جو انہوں نے منع کیا وہ آگے جو شوال کا چاند آنے والا ہے اس کے لیے منع کیا, پیچھے والے کے لیے نہیں منع کیا. وہ کہتے ہیں کیونکہ شوال کے لیے 2, جیسا کہ ہم ایک مجلس میں گفتگو کر چکے ہیں. انہوں نے کہا نا کہ ہم نے دیکھا اور معاویہ نے دیکھا. ہاں, تو یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے منع کیا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے, وہ منع اس بات سے تھا کہ ہم آگے جو شوال کا چاند دکھنے والا ہے
اس کے لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ اس میں 2 گواہی ضروری ہے اور آپ تنہا ہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو وہ تنہا کیسے، انہوں نے کہا نا کہ معاویہ نے بھی دیکھا، لیکن وہاں سے تو تنہا آئے نا، گواہی تو آ کے تنہا دے رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی آئے، وہ تو آ کے تنہا یہاں پہ گواہی دے رہے ہیں نا، تو گواہ تو تنہا ہوئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، نہ تو انہوں نے شوال کے لیے ان کی گواہی قبول کی اور نہ ہی رمضان کے لیے قبول کی، کیونکہ اگر رمضان کے لیے ان کی گواہی وہ قبول کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ 31 کا روزہ ان کا ہو جائے گا۔ ہو جائے گا کہ نہیں؟ اگر اس کو مان لیں گے تو گویا کہ ان کا ایک روزہ چھوٹا ہوا ہے۔ اب اگر یہ 30 پورا کرتے ہیں مدینے میں تو ایک تو پہلے سے چھوٹا ہوا ہے۔ ہاں، سامنے والوں کے کہنے کے اعتبار سے ہوا کہ ہم رمضان کے چاند کے سلسلے میں تو قبول کریں گے، تو اگر رمضان کے چاند کے سلسلے میں قبول کر رہے ہیں وہاں کی گواہی اور پھر 30 مکمل کر رہے ہیں مدینہ میں تو آٹومیٹک 31 ہو جائے گا، جبکہ مہینہ 31 کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ان کا کہنا تھا یہ دونوں کے بارے میں، نہ تو رمضان کے بارے میں قبول کریں گے نہ تو شوال کے بارے میں قبول نہیں کیا، وہ اختلاف ہاں اختلاف مطلع کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا، اس وجہ سے نہیں کہ ان کی تعداد 1 تھی یا 2 تھی، کیا تھی، اختلاف مطلع کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ بہت ہی واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب مہینے کو دیکھ لو، ظاہر ہے مہینہ دیکھنے سے مراد چاند دیکھنا ہے، جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو۔ اور یہ جو خطاب ہے یہ خطاب ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ کے لوگ دیکھ لیں تو سارے لوگ ان کا اعتبار کرو، ہر جگہ کے لیے اپنی رویت ہے۔ ہاں، سب لوگ جب دیکھ لو تب کرو، وہاں کے لوگ اپنا دیکھ کر کے کریں، یہاں کے لوگ اپنا دیکھ کر کے کریں۔ تو جہاں پر وہ نہیں دیکھا گیا ان کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ہم شہدوا الشہر، وہاں مہینہ نہیں شروع ہوا۔ اسی طرح جو حدیث ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کہیں ایک جگہ دیکھ لیا جائے تو سارے لوگ رکھو، جہاں پہ نہیں دیکھا گیا ان کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے دیکھ لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی میں اس کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ انہی دونوں نصوص سے فمن شہد منکم الشہر اور صوموا لرؤیتہ سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ دیکھ لیا گیا چاند تو اس لیے روزہ رکھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ فمن شہد منکم الشہر، بھائی دیکھ لیا گیا، دنیا میں ایک جگہ دیکھ لیا گیا، صوموا لرؤیتہ، دنیا میں ایک جگہ دیکھ لیا گیا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب جو ہے اگر سامنے والے دے دے تو ہو سکتا ہے ہم مطمئن ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ایک جگہ چاند دیکھ لیا گیا اس لیے پوری دنیا میں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو افطار کر لو، سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لو۔ کیا جب سعودیہ کے اندر سورج غروب ہو جائے تو ہمیں افطار کر لینا چاہیے؟ دنیا کے اندر کہیں بھی کسی ملک کے اندر سورج غروب ہو جائے تو غروب تو ہو گیا بھائی، جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ چاند نکل گیا تو سورج بھی تو غروب ہو گیا، تو کیا کسی ایک ملک میں سورج غروب ہو جائے تو پوری دنیا کے لوگ افطار کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو اسی طرح بالکل وہ روایت ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اسی طرح سے جو نماز کے اوقات ہیں، جب سورج زائل ہو جائے، زوال ہو جائے تو ظہر کی نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ اب کیا دنیا میں کسی ایک جگہ پر سورج زائل ہو جائے، زائل تو ہو گیا، تو کیا سارے لوگ ظہر کی نماز پڑھ لیں گے؟ یہی حال تمام نمازوں کا ہے۔ سحری کا وقت ایک جگہ پر اگر طلوع فجر ہو گیا، کیا سارے لوگوں کا روزہ شروع ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ایک جگہ چاند دیکھ لیا گیا اس لیے سارے لوگ رکھیں تو اس سے تو یہی لازم آ رہا ہے، ہاں اس سے یہی لازم آ رہا ہے کہ اگر ایک جگہ پر سورج غروب ہو گیا تو سارے لوگ افطار کر لو، جبکہ ایسا کسی نے نہیں کہا ہے۔ توقیت شہری کو توقیت یومی پر قیاس کیا گیا ہے، جو مہینے کی توقیت ہے، جو روزانہ کے وقت سے مہینہ بنے گا۔ ہاں، تو اس لیے یہ شریعت کی روح اور اس کے مقاصد کے ہی خلاف ہے۔ جو اتحاد رویت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہوگا۔ بھائی یہ کون سا اتحاد ہے؟ وہ اتحاد مطلوب ہی نہیں ہے، وہ مطلوب ہی نہیں۔ کیا ہم کہیں گے ایک وقت میں سارے لوگ نماز پڑھو، اس سے اتحاد ہوگا؟
ہاں بالکل نہیں. اتحاد جو مطلوب ہو ہاں ہر جگہ کا اپنا اتحاد. سارے لوگ ایک دن ایک ساتھ جماعت سے نماز پڑھو, سارے لوگ ایک ساتھ جمعہ کی نماز پڑھو. اب پورے ہندوستان کے لوگ جو ہے اکٹھا ہو کر کے نہیں یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو, یا پورے ہندوستان کے لوگ ایک ہی ٹائم پہ جمعہ کی نماز پڑھو. ہر جگہ الگ الگ وقت ہے, تو اس سے جو ہے اختلاف لازم نہیں آتا ہے. تو یہ شریعت کے روح کے ہی منافی ہے. گویا اختلاف مطلب معتبر ہے. مسئلہ بنا دیتے ہیں لوگ عام طور پہ اتحاد کا نام لے کر کے, اتنا جذباتی مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ مطلب دو عید ہو جانا مختلف مقامات پر, ایسا لگتا ہے جیسے کتنا بڑا دین کے اندر کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. نہیں وہ نصوص کے آگے اپنے جذبات نہیں لے جانے چاہیے. جی جی, اور ایک جذبات بھی بناوٹی ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اختلاف مطلع جو ہے معتبر ہے اور نصوص کی روشنی میں معتبر ہے, اور جو اتحاد رویت کا جو مطالبہ ہوتا ہے وہ شریعت میں مطلوب ہی نہیں ہے, کسی بھی عبادت میں, کسی بھی عبادت میں مطلوب نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اب یہاں ڈاکٹر صاحب نے جو اختلاف مطلع کی بات کی ہے کہ بھئی اختلاف مطلع معتبر ہے, اور جو اتحاد رویت کا مسئلہ ہے وہ کیا نام سے شریعت میں مطلوب نہیں ہے. اب یہاں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ مطلع ہے نہیں, مطلع ہم بار بار ابھی مطلع کا لفظ آیا تو ٹھیک ہے, مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ناظرین کو مطلع ہی بتانا پڑے گا کہ مطلع کیا, اور اسی طریقے سے یہ مطلع ہم کیسے متعین کریں گے کہ بھئی یہاں سے لے کر کے یہاں تک, یا یہ ملک ایک مطلع ہوئے اور وہ ملک دوسرا مطلع ہو گیا, تو یہ مطلع کی تعین کیسے ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے مطلع کا مطلب کیا ہے؟ مطلع کا مطلب سمجھنے کے لیے اردو والوں کے لیے تو آسان ہے کہ ہم طلوع کا ایک لفظ بولتے ہیں. جی جی, سورج طلوع ہوا, طلوع کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. تو جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ویسے چاند بھی طلوع ہوتا ہے. جی تو مطلع کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے چاند نکلتا ہے, چاند نکلنے کی جگہ. جب ہم کہتے ہیں کہ مطلع مختلف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ اگر چاند نکلا ہے تو یہاں کا چاند کتنے مسافت کے لوگوں کے لیے کافی ہے کہ وہ اس کو معتبر مان کر کے اس کے مطابق رمضان شروع کریں یا رمضان ختم کریں یا دیگر مہینے بھی شروع کریں. یہ ہے کہ تھوڑا بہت فرق کے ساتھ چاند گویا ایک ہی وقت میں اتنے ایریا میں کتنے دور والوں, کتنے دور والوں کا چاند ہے وہ, ہر علاقوں کا چاند دور والوں تک دکھ جائے گا تھوڑے سے فرق کے ساتھ. ایک ہی اختلاف مطلع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقے کا چاند مختلف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چاند کتنے بڑے علاقے کو کور کرتا ہے, کتنے دور کے لوگوں کے لیے وہ چاند مانا جائے گا. اب اس میں تو بہت زیادہ علماء کے اقوال ہیں, قدیم جدید علماء کے. جس پر دل مطمئن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ تجربے کے اعتبار سے عام طور پہ چاند ایک ساتھ کن جگہوں پر دیکھا جاتا ہے. یعنی عام طور پہ جب چاند نکلتا ہے تو کہاں کے لوگ ایک ساتھ دیکھتے ہیں. تھوڑا بہت فرق تو ہوگا, تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک جگہ دکھا ایک جگہ نہیں دکھا, لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے. جیسے میں ایک بہت آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہندوستان میں دلی ہے, گجرات ہے, ممبئی ہے. عام تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب چاند نکلتا ہے عمومی طور پہ تو تینوں جگہ کے لوگ چاند دیکھتے ہیں, تینوں جگہ چاند دکھتا ہے. تو کیونکہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہاں تینوں جگہ چاند ایک ساتھ دکھتا ہے بالعموم, تو یہ کہنا چاہیے کہ ان تینوں جگہ کا مطلب ایک, کیونکہ تجربے میں یہ بات ثابت ہے کہ چاند تینوں جگہ ایک ساتھ دکھتا ہے. انڈیا ہے اور سعودی عرب ہے, تو تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ سعودی عرب میں چاند ایک دن پہلے دکھتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا چاند ایک ساتھ بھی دکھ جاتا ہے, لیکن زمانے سے تجربہ یہ رہے کہ چاند وہاں ایک دن پہلے دکھا سعودی عرب میں اور انڈیا میں ایک دن بعد میں دکھا. تو تجربے میں جہاں یہ بات ثابت ہوگی وہاں پر چاند ایک دن پہلے یا ایک دن بعد دکھائی دیتا ہے, تو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے مطلع سے مختلف ہے. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سعودی کا مطلع انڈیا کے مطلع سے مختلف ہے. سعودی کا چاند انڈیا میں معتبر نہیں ہوگا. اور جیسے شیخ نے کہا کہ عام طور پہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, بلکہ ہندوستان کے بارے میں تو کئی ایک علماء کے فتاوے ہیں, مختلف مسالک کے لوگوں کے فتاوے کی پورے انڈیا کا مطلع ایک ہے. بعض لوگ کیرلا اور مینگلور وغیرہ کے جو ساحلی علاقے ہیں ان کو الگ کر کے کہتے ہیں پورے انڈیا کا مطلع ایک ہے. تو انڈیا میں کہیں پر بھی چاند دکھے, اور اس پہ تقریباً اہل حدیث علماء کا اتفاق ہے, حنفی علماء کا بھی اتفاق ہے, تقریباً سارے اس پر متفق ہیں کہ پورے ہندوستان کا مطلع ایک ہے. تو انڈیا میں کہیں بھی چاند دکھے, چاہے بنگال میں چاند دکھے, چاہے یو پی میں چاند دکھے, چاہے دلی میں دکھے, چاہے مدھیہ پردیش میں دکھے, چاہے ممبئی میں دکھے, تو یہ کیونکہ ایک ہی مطلع کے تحت آتے ہیں, تو ان علاقوں میں سے کسی بھی علاقے میں اگر چاند دیکھا جائے تو پورے ہندوستان کے لیے اس چاند کو معتبر ماننا چاہیے. تو ویسے تو اقوال بہت زیادہ ہیں, یعنی کلومیٹر کتنے ہونے چاہیے, کتنا میل ہونا چاہیے, بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ نماز کی جہاں پر ٹائم کی تفریق ہو جائے وہاں سے مطلب مختلف ہوتا ہے. لیکن وہ قول جس پر دل مطمئن ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ تجربے میں جہاں پر یہ پتہ ہو کہ یہاں پر چاند ایک ساتھ دکھتا ہے
وہ ایک مطلع ہے، اور جہاں تجربے سے پتا ہو کہ یہاں چاند الگ الگ دنوں میں دکھتا ہے وہ الگ الگ مطلع یعنی تو ایک تجربہ، اور اس کے علاوہ مطلع کی تعین کے لیے کوئی اقوال تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی قول کا ایسا کوئی مستند نہیں ہے، ایسا کوئی بنیاد نہیں جس کی بنیاد پر ہم ترجیح دے سکیں. لیکن کیا ایک قول ایسا ہے جس پر خیال سے اس مسئلے میں جو ماہرین فلکیات ہیں، سائنس نے ابھی اتنی ترقی کر لی ہے، تو یہ جو ہمارے علماء، بڑے علماء، اکابرین اور قائدین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ماہرین فلکیات ہیں، اس طرح کے بہت سارے مؤسسات، جمعیات ہیں، ان سے مل کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک ایک مطلع ہے. کیونکہ مطلع جو ہے، مطلع یہ بالکل ایک سائنس علم فلکیات سے متعلق علم فلکیات سے میرے علم میں تو نہیں کہ علم فلکیات میں اس کی تحدید کا کوئی باقاعدہ وہ ہے. نہیں، ظاہر بات ہے تجربہ کے مقابلے میں جس چیز کو ہم تجربہ کریں گے، ایک چیز ہے کہ مطلب تجربے سے بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تجربہ کے ساتھ ساتھ اگر فلکیات کا جو علم ہے اور کافی ترقی کر چکا ہے تو اس سے وہ لوگ زیادہ اہل ہیں اس کی متعین کرنے کے. اگر اعتماد کا معاملہ ہو تو چلے مسلمان سائنسدانوں یا جو بھی مسلم ماہر ہو. اس میں ایک چیز اور جو میں نے اقوال کی طرف اشارہ کیا کہ بہت سارے اقوال ہیں. ایک قول اس میں یہ بھی ہے، اگر کسی ملک میں چاند دکھا تو اس پورے ملک کے لیے مانا جائے گا. یعنی جو ملک ایک حاکم کی ولایت کے تحت ہے، جتنا علاقہ، وہ پورا علاقہ مانا جائے گا. وہ استدلال کرتے ہیں جو حدیث میں نے کسی اور نشست میں ذکر کی تھی کہ الصوم یوم تصومون، یعنی سارے لوگ ایک ساتھ. تو جو ایک حاکم کے ماتحت ہیں، اس پورے علاقے کے لوگ ایک ساتھ روزہ رکھیں گے. اور اس وقت تقریباً دنیا میں جو عمل ہے اسی قول پر ہے، اور یہ بھی قول مطلب قوی ہے. اور یہ بات بھی ہے نا کہ شہادت جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے شہادت معلوم کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اور عموماً عمل اسی پر ہے. اور اس قول کے اندر بھی بہت وجاہت ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایک جگہ پر دکھ جائے تو پوری دنیا میں رکھیں گے، پھر ایک سوال آئے گا اس پر کہ آخر میں کہاں کا مانیں گے آپ، کس ملک کا؟ بھائی کچھ ممالک تو ایسے جہاں سعودیہ سے پہلے بھی دکھ سکتا ہے. سعودیہ تو دنیا کے وسط میں واقع ہے، اس سے پچھم میں کتنے ممالک ہیں. تو سوال یہی آئے گا کہ آپ کہاں کا مانیں گے، یورپ کا مانیں گے کہ امریکہ کا مانیں گے کہ سعودیہ کا مانیں گے؟ وہ لوگ پھر سعودی پہ آتے ہیں، خیر جانے دیتے ہیں، وہ لمبی بحث ہو جائے گی ہماری. پھر وہ ان کے ہاں کہ مکہ کا اعتبار ہوگا. نہیں، کسی بھی عبادت کو مکہ اور مدینہ سے نہیں جوڑا لیکن ان کا مطلب ایسا کہنا، ان کے ہاں بھی اختلاف ہے. پھر مکہ کو، پھر کسی اور کو، تمام طرح کی بات وہ لوگ لے کے اس میں آتے ہیں. میں چاہتا ہوں یعنی وہ اتحاد کی بات کر کے بھی متحد نہیں ہے. یعنی جو لوگ اتحاد رویت کی بات کرتے ہیں وہ خود بھی متحد ہیں. جزاک اللہ خیر مثلا جزا. ایک مسئلہ اور ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم لوگ اس کو پوچھتے ہیں کہ ابھی جو ہم اختلافی مطلع کی بات کر رہے تھے اور رویت کی بات کر رہے تھے، ان تمام باتوں سے ایک بات تو کھل کے آ رہی ہے کہ اختلاف ہو رہا ہے، اور بہت اختلاف ہو رہا ہے. وہ ان کے قول پہ مطمئن نہیں، ان کے قول پہ مطمئن نہیں. یہ تمام طرح کا کنفیوژن ہے. کیوں نہ ایسا ہو کہ کیلنڈر بھائی بنتا ہے، اور کیلنڈر مطلب کافی پہلے متعین کیا جا سکتا ہے. فلکیات کا جو علم ہے اس کے حساب سے کیلنڈر بن رہے ہیں. تو جو کیلنڈر بن رہا اس پر اعتماد کیا جائے. ایک تو یہ بات ہے کہ اس پہ اعتماد کر کے پورا سسٹم چلایا جائے، یا پھر یہ کہ اگر مکمل نہ صحیح تو کس حد تک اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ کیوں نہ اسی پر اعتماد کر لیا جائے، کیونکہ یہ ٹوٹل جو سسٹم ہے اس کا تعلق جو ہے فلکیات کے علم سے ہے. شریعت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، رویت کے سلسلے میں یا دخول رمضان کے سلسلے میں جتنے بھی نصوص وارد ہیں کہیں پر بھی ہر جگہ پر دخول رمضان کو رویت سے جوڑا گیا، دیکھنے سے. صوموا لرؤیتہ، دیکھنے سے جوڑا گیا ہر جگہ. فمن شہد منکم الشہر. تو ہماری شریعت میں یہ جو رمضان کا مسئلہ ہے اس کو چاند دیکھنے سے جوڑا گیا ہے. اور یہ جو کیلنڈر ہیں جس کو کہ فلکی حسابات کہتے ہیں، اس پر اعتماد نہیں کر سکتے. ایک حدیث ہے صحیحین کی، بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نحن امۃ امیہ، ہم امی امت ہیں. امی مطلب پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. جس وقت اسلام آیا اس وقت پڑھنے لکھنے کا بہت کم ایسے لوگ تھے گنے چنے جو پڑھتے لکھتے تھے یا پڑھے لکھے تھے. نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں. تو شریعت کے احکام بھی اسی اعتبار سے آئے کہ لکھنے اور حساب کرنے کی ضرورت نہ ہو، اس کو باقاعدہ چاند دیکھنے سے جوڑ دیا گیا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الشہر ہاکذا و ہاکذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور 30 کا ہوتا ہے. صاف بتا دیا 29 کا ہوتا ہے 30 کا ہوتا ہے. اگر 29 پہ چاند دکھ گیا تو گویا کہ 29 ہی کا ہے،
نہیں دکھا تو آٹومیٹکلی وہ 30 کا ہو جائے گا. سیدھا حساب بتا دیا. کسی بھی کیلنڈر پہ کسی بھی فلکی حساب پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں. میں یہاں ایک سوال کروں گا شیخ، آپ بھی متوجہ ہوں گے کہ آپ نے جو رویت کی بات کی، اچھا میرا مسئلہ ہے تھوڑا سا اور آپ نے آسان کر دیا اور روایت پیش کر کے کہ بھئی ہم امی امت ہیں. تو رویت کی جو آپ نے بات کی کہ مطلب دیکھ کر کے، اب دیکھنا جس زمانے میں دیکھنے کا جو معنی معتبر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں علم فلکیات میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی جو آج موجودہ زمانے میں ترقی ہوئی ہے. اس لیے اس زمانے میں تو ٹھیک ہے کہ بھئی رویت ہی معتبر ہے، لیکن جب زمانہ ترقی کر گیا اور اللہ کے رسول نے کہا نا کہ میں سمجھ گیا، میں آپ کا سوال مکمل ہونے سے پہلے سمجھ گیا. آپ کا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت تو لکھتے پڑھتے نہیں تھے لیکن اب تو لکھ پڑھ رہے ہیں. جی، اور رویت کا معنی یعنی کہ رویت کے معنی کی بھی تو فرق ہو سکتا ہے. شریعت جو ہمیں اصول دیتی ہے وہ اصول ایسے ہوتے ہیں جو شریعت آنے سے لے کر قیامت تک کے لیے اپلائی کرنے کے قابل ہو. کیا جس وقت یہ کیلنڈرز نہیں تھے اس وقت کس پر اعتماد کرتے؟ جبکہ رویت کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر زمانے کے لیے اس وقت جیسے تھا ویسے آج سے 100 سال پہلے تھا، آج بھی ویسے، ہمیشہ ویسے رہے گا. تو شریعت اصول جو بتاتی ہے وہ اصول ایسے منضبط ہونے چاہیے جو ہمیشہ اپلائی کرنے کے قابل ہوں. اور یہ جو کیلنڈر کا مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ تو ابھی آیا ہے. میں ایک بات بتا دوں یہاں پر آپ کے اس میں اضافے میں، اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے سائنس میں کہ سائنس یہ بتا دے کہ چاند دیکھنے کے لائق ہو گیا ہے، کیونکہ چاند دیکھنے میں بہت سارے فیکٹر شامل ہوتے ہیں. دیکھنے والا کب دیکھ رہا ہے، کس زاویے میں دیکھ رہا ہے، ویزیبلٹی کتنی ہے، کتنا % چاند پیدا ہوا ہے. تو یہ بتایا نہیں جا سکتا ہے کہ چاند دیکھے جانے لائق ہو گیا ہے. یعنی اس وقت سائنس بھی یہ نہیں طے کر سکتی کہ یہ والا چاند دیکھے جانے لائق ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے چاند بہت پتلا ہوتا ہے مگر کسی کو دکھائی دے جاتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا. یہ جو بات آئی اور ڈاکٹر صاحب نے جو یہ بات کہی کہ بھئی رویت قیامت تک کے لیے، بھئی دو چیزیں ہیں. جو اصل مقصود ہے وہ رمضان اور اس کے روزے ہیں. رمضان اور اس کے روزے کو جاننے کے لیے، دخول رمضان کو جاننے کے لیے رویت ہے. یعنی اصل چیز رمضان کے دخول کا علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دخول کا علم جس کے ذریعہ ہو وہ بھی عبادت ہے، دخول کا علم جس کے ذریعہ ہو بدل بھی سکتا ہے. تو اصل قیامت تک کے لیے تو دخول کا علم ہے. اب دخول کا علم اگر اس وقت رویت سے ہوتا تھا اور دخول کا علم آج رویت اور رویت کے ساتھ ساتھ علم فلکیات سے ہو تو کیا حرج ہے؟ تو میں کہتا ہوں آپ ایسا رول دیجئے، ایسا قانون دیجئے جو ہمیشہ کے لیے ہو. کیا آج سے 400-600 سال پہلے ممکن تھا یہ جو کیلنڈر کا نظام؟ نہیں، علم فلکیات سے رویت کا دخول کا پتہ کہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے پتہ علم فلکیات. اور ابھی آج بھی یہ مانتے ہیں جو ماہرین فلکیات ہیں، یہ تخمینے پر ہے جو غلط بھی ہوتا ہے. تو ہم نظام ایسا چاہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے قابل عمل ہو، اور وہ نظام رویت کا ہے. جو اولے دن تھا وہی قیامت تک وہ نظام باقی رہنے والا ہے. اور وہ سبب بھی شرعی ہوتا ہے نا، رویت ایک شرعی سبب ہے جو شریعت نے طے کیا ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. جی بالکل، یہ تعبدی چیز ہے. شرعی سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ چاند کا مطلب طلوع ہونا نہیں، دیکھنا، دیکھا جانا، طلوع ہونا، دیکھنا نہیں، طلوع ہونا کہیں نہیں اللہ کے رسول نے. معاف کیجیے گا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے. میں آپ کو ان کی عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں. ان کی کتاب ہے الفتاوی الکبریٰ. وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے مطلع کا، اس اختلاف کا سبب کیا ہے، علماء نے اختلاف کیوں کیا. اس کا سبب ہے کہ کیا چاند کے نکلنے سے دخول رمضان ہوگا یا چاند کے دیکھنے سے. تو صحیح بات یہ ہے کہ دیکھنے سے ہوگا، نکلنے سے نہیں. جس دن بدلی ہے ہو سکتا ہے نکلا رہا ہو لیکن ہم نے دیکھا نہیں تو نہیں. جزاک اللہ خیر. یہ حدیث کے الفاظ غمہ علیکم چاند کے نکلنے سے نہیں ہے. وہ حدیث میں بھی فین غمہ علیکم ہے نا کہ بدری نکل. سوال کا جواب بھی موجود ہے جو فلکیات کے سلسلے میں آپ. جزاک اللہ خیر. ہمارا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے تو میں چاہتا ہوں اس گفتگو کو یہیں پر بند کیا جائے اور سمیٹا جائے. اللہ آپ دونوں کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. ہماری آج کی جو مجلس تھی وہ اتحاد رویت کے حوالے سے مختلف باتیں اس مجلس میں آئیں اور آپ نے انہیں سماعت کیا. آج کی یہ مجلس یہیں تک. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم ایک نئی گفتگو لے کر کے حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء وبارک فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.